اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے پہلے اسلام قبول کرنے والے رفیقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں پڑی وہ نبی پاک صاحب رولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سنتے ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام کے قریشی تاجر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے کمسن بیٹے کا نام علی تھا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر یہ چرچا چپکے دوسرے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکہ میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرف، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی اسلام لائے جیسے حضرت ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکہ کے باہر بھی چلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو یہ حالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھی کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے اور اللہ کا نام لیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ تو ابو طالب نے کہا خود شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ کر اور چپکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو نہ سمجھ اور ہٹ درم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹا دشمن ہو جاتے۔ اس زمانہ میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کرو اور نہ ڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کرو اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔
اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا، جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجنا تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور اب ظاہر ہوا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلہ کے سارے آدمیوں کو جمع ہو جانا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو اس کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سرداروں کے ناراض ہونے کی پرواہ نہ کی اور بت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہے اور خدا کی یکتائی، عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا واعظ فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لیتے تھے، لیکن جن کے دل نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے، راستہ میں کانٹے ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، جادوگر، پاگل وغیرہ وہ مشہور کر دیا گیا تھا۔ جو نیا آدمی آتا پہلے ہی جا کر اس سے کہہ آتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تمام سختیاں جھیلتے تھے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آتے تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بناتا ہے، ہم کو نادان ٹھہراتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وقت نازک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اثر سے بری ہوئی بات کو سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں ڈارس بندی اور اپنا کام تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ اکثر قبیلے کے اکا دکا آدمی مسلمان ہونے لگے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہ چلا، اب ذرا
بہلا پھسلا کر کام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دولت چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ کا خیال تھا کہ ہم جو چال چلے ہیں اس کی کامیابی میں شک نہیں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں سے کسی ایک کے لالچ میں آ کر ضرور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس نے وہ جواب سنا جس کی ذرہ بھی امید اس کو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائی۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فک ہے۔ عتبہ نے کہا، بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں کچھ ہی بڑے تھے، ایک رشتہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ابو جہل کا حال تو معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ستاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اپنے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بلا کہا۔ ایک لونڈی کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اس لونڈی نے جو دیکھا اور سنا تھا ان سے دہرا دیا۔ حمزہ یہ سن کر غصہ سے لال ہو گئے، اور اسی حالت میں کعبہ کے صحن میں جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے جلسے جما کر بیٹھے تھے آئے اور ابو جہل کے پاس آ کر کمان ان کے سر پر ماری اور کہا، لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو۔ یہ کہہ کر گھر چلے آئے۔ حمزہ کے مسلمان ہونے سے گویا کہ اسلام کے جرگے میں قریش کا ایک بڑا پہلوان شریک ہو گیا تھا۔ اسی طرح خطاب کے بیٹے عمر قریش کے خاندان کے نوجوان تھے، مزاج میں سختی تھی، یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں پڑے سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی، گھبرا کر اٹھ بیٹھے، اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر کبھی بھی غور کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن پڑھتے تھے، عمر ایک ایک آیت سن رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ مزاج کے پختہ اور طبیعت کے مستقل تھے، وہ اس اثر کو دور کرتے رہے۔ اس سے پہلے عمر کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعد بن زید مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کو پتہ چلا تو دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سر قلم نہ کر دیں کہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ اس تان سے وہ بے تاب ہو گئے، پلٹ کر بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ پہنچے تو قرآن پڑھنے کی آواز سنی، غصہ سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو خوب مارا۔ جب دیکھا کہ یہ اسلام پر بہت مضبوطی سے قائم ہے، ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ کہا کہ اچھا، جو سورہ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ میں رکھ دیا۔ عمر جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ان کا دل کانپتا جاتا، آخر چلا اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر سیدھے وہاں پہنچے، آواز دی، جو مسلمان وہاں موجود تھے حضرت عمر کو تلوار لیے دیکھ کر ڈرے۔ حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کے سر قلم کر دیا جائے گا۔
دروازہ کھلا اور حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ کافروں کو جب حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب طرف سے حضرت عمر کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاصم بن وائل کے سمجھانے سے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک کافروں کے ڈر سے کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبہ کے صحن میں نماز پڑھی۔ یہ تھے جانصارے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے جانصار تھے جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال، تن، من، دن، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی الفت و محبت عطا فرمائے اور ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔